آئے میرے ساتھ روٹین کے مطابق نکالیں جیسے کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر. آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم وی لیفٹ ہوگا کہ وہ جہاں پر لوگوں نے چھت کو کھول کر ایک بیمار آدمی کو جو چل پھر نہیں سکتا تھا اور بہت عرصے سے بیمار تھا، ان کے دوستوں نے چھت کو کھول کر تو اس کو جہاں جیزس بیٹھے تھے وہاں پر اس کو اتار دیا. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایکچولی کہ تینوں گوسپل میں اس کا ذکر ہے. میتھیو چیپٹر 9 میں، مارک چیپٹر 2 اور لوک چیپٹر 5 میں. لیکن میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھوں گا میتھیو چیپٹر 9 ورس 9 سے. یسوع نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص کو مسول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے. وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے مسول لینے والے اور گناہ گار آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. فریسیوں نے یہ دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، تمہارا استاد مسول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یسوع نے یہ سن کر جواب میں ان سے کہا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. اگر اس پیسج کا اگر آپ ٹائٹل یا اس کا ٹاپک لے لیں تو اس کا مطلب ہے جیزس کیم ٹو سیو سنر. اور اگر آپ غور کریں تو ایک چیز ہے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ جیزس کیم ٹو سیو ایوری باڈی، سب کو، لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں راست بازوں کو نہیں، I'm not came for the righteous one, I came for the sinners. Because خدا کی نظر میں اگر ہم رومنس 3:23 پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. خدا کی نظر میں ایوری باڈی از اے سنر، بٹ those claim that we are righteous، خداوند کہتا ہے I'm not for you, I did not came for you, I came to save sinners کے لیے، all kind of sinners. آگے ہم پڑھیں گے کہ خداوند معاف کرنے اور بچانے، لیکن کس ٹائپ کے sinners. میں اس پیسج کو اگر فلی طور پہ جو لوک اور مرکز کو ملا کے پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع پھر باہر جھیل کے کنارے گیا. ان باتوں کے بعد، کن باتوں کے بعد؟ جب وہ اس پیرالیٹک کو، اس معذور آدمی کو شفا دینے کے بعد لکھا ہے کہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا. اصل میں جھیل کے کنارے جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اوائڈ کرے جو کراؤڈ وہاں جمع ہو گیا، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ جتنے زیادہ لوگ آ کر اس کو سن سکیں. تو اوپن جگہ پہ جا کر، اور موسٹ آف ٹائم ہی واز واکنگ اراؤنڈ ان دا لیک، اس کے شور پر، کنارے پر، اور وہاں پر ہی اس کی ٹیچنگ، کیونکہ وہاں پر ایک بڑا کراؤڈ اس کو سن سکتا تھا اور وہ سب کو کلام سنا سکتا تھا. دیٹ واز ایکچولی دا پرپز آف ہز منسٹری. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ نے پڑھا تھا، خداوند نے کہا لیٹس گو سم ویئر ایلس دیٹ آئی گو اینڈ پریچ دیم. تو لکھا ہے سب اس کے پاس آئے اور کہا، اب جب وہ تعلیم دے کے وہاں پر ٹیچنگ کر کے ہی واز گوئنگ بیک ٹو کفرنہوم. آپ کو یاد ہوگا کہ کفرنہوم اس وقت اس کا ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا جہاں پر پیٹرز کا ہاؤس تھا. اور لکھا ہے جب وہ جا رہا تھا تو اس نے وہاں سے آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص حلفائی کے بیٹے لاوی کو مسول کی چکی پر بیٹھے دیکھا. یعنی کہ ہمیں پوری تفصیل فل پکچر مل جائے گی اگر آپ تینوں گوسپل کو ملا کے پڑھتے ہیں کہ اس کا نام آگے بڑھ کر متی نام ایک شخص
हलफई के बेटे लावी को, उसके बाप का भी नाम है, उसका अपना भी नाम है और उसकी कास्ट का भी, कि वो किस कबीले में से था, लीवाइट्स। और आपको पता है कि लावी जो थे लीवाइट्स से थे, वो कौन सा कबीला था, जिनको खुदा ने सिर्फ और हैकल की सारी खिदमत के लिए चुना था। वो नस्ल दर नस्ल उन्होंने सिर्फ टेंपल में खुदा के हुजूर वर्शिप करनी थी, इबादत का सारा जो भी टेंपल का सिस्टम था, सेरेमोनियल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम, उसको, तो वो उससे एक्चुअली नस्ल में से, उस कबीले में से था। तो और उसने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। बस लूक बड़ा क्लियर डिटेल के साथ लिखता है कि बस वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। ये मसूल की चौकी, और आप मेरे ख्याल है हम इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं। अगर हम पाकिस्तान में जाते तो मसूल चुंगियाँ जो बनी होती हैं जहाँ पे टैक्स लेते हैं लोग, तो इस तरह की वो स्टाइल था। और यहूदियों के लिए मसूल लेने वाला एक ऐसा जॉब थी, ऐसा शोबा था कि वो सबसे उसको घटिया समझते थे। ऐसे लोगों से वो बिल्कुल ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे, या क्योंकि एक तो सबसे पहले उनको गद्दार समझते थे, ट्रेटर समझते थे, क्योंकि वो रोमन्स के अंडर काम करते थे और रोमन जो थे उनसे जबरी तौर पर टैक्स लेते थे, और डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, फिक्स कोई ऐसा टैक्स नहीं था। वो अपनी तरफ से उन पर जुल्म करते और ज़्यादा ज़्यादा टैक्स उनको चार्ज करते। और टैक्स का तरीका ये था, क्योंकि आपको ज़रा पिक्चर मिल जाएगी कि वाई दे वर एक्चुअली डिस्पाइज एंड हेटेड बाय द ज्यूश एंड अदर पीपल, जो टैक्स कलेक्टर होते थे। रोमन्स जो जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने एक ऐसे लोगों को वो इंचार्ज बनाते, ठेकेदार कह लो, ठेकेदार होते थे जो गवर्नमेंट से वो ठेका ले लेते किसी एक एरिए का, कि हम इस एरिए का जो ठेका लेते हैं टैक्स का, कि वहाँ से हम टैक्स रिसीव करके तो हम आपको देंगे। तो बोली लगती थी वहाँ पे, इस तरह का काम होता था कि जो भी उस जॉब को लेने के लिए, उस ठेके को लेने के लिए जितना ज़्यादा पैसा देगा हम उसको दे देंगे। तो वो क्या करते, बड़े बड़े ज़्यादातर लोग आउटसाइडर लोग होते थे, ज्यूश कम होते थे जिनको ये बड़ा ठेका मिलता था मसूल लेने का या टैक्स लेने का। तो जो वो ठेका ले लेते, तो अगर उनको 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वो ठेका मिला तो उन्होंने आगे छोटे ठेकेदार रखे होते थे, उनको इंचार्ज बनाते। तो अब उनको क्या होता था कि आगे जितना पैसा उन्होंने रोमन्स को दिया है वो उससे दुगना तिगना कमाना चाहते थे। तो उसके लिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते जो बदमाश टाइप या गुंडे टाइप या इस तरह के लोग होते थे, जो लोगों से ज़बरदस्ती भी कर सकें। आप देख सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान और हमारी कंट्रीज़ में, इंडिया में इस तरह के लोग हैं जो जबरी तौर पर टैक्स लेते हैं दुकानों से, और इस तरह के एरिया बांटे हुए हैं लोगों ने। तो इस तरह का ये जो था, एक बड़ा ठेकेदार होता था, एक बॉस, और उसने आगे छोटे छोटे रखे होते। ये जो लावी था, ये मत्ती था, ये कह सकते हैं कि एक छोटा टैक्स कलेक्टर था। तो इसके लिए बड़ा जदोजहद करनी पड़ती थी, क्योंकि इसमें पैसा बहुत था, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती करके चोर चकेती और झूठा बना के तो लोगों से टैक्स लेते थे। यहाँ तक ये यहूदी इनसे नफ़रत करते थे। अगर उनकी जो बुक है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहूदियों की 2-3 बुक्स हैं जो उसकी कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की तफसीर है, कमेंट्री है, मिशना, गमेरा एंड तालमूद। इन किताबों में, मिशना में इवन यहाँ तक लिखा हुआ था कि अब जूज आर अलाउड टू इवन लाई टू द टैक्स कलेक्टर, यानी कि उनको अलाउ था कि इनके सामने झूठ भी बोल सकते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि ये इतनी कमीने लोग थे, इतने घटिया लोग थे कि ये पहले ही दूसरी कौम के लिए काम कर रहे हैं और अपनी कौम को ठगते हैं और अपनी कौम को पर जुल्म करते हैं। इस वजह से वो उनको बहुत बुरा समझा जाता था। और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी नज़र में जो माशरे के, सोसाइटी के सबसे घटिया लोग थे, जीसस एक्चुअली गोइंग टू एंगेज
himself with them. That was actually clash between Jewish and Jesus. They didn't like Jesus. یہ تھا مین پرپس جس کی وجہ سے ان کی دشمنی، ان کی ہیٹ جو تھی جیزس کے ساتھ بڑھنی شروع ہو گئی. کیونکہ جو ٹیکس کلیکٹر تھے they were not allowed to come in synagogue, they were not allowed to even کسی گھر میں داخل ہو جاتے ٹیکس کلیکٹر تو وہ کہتے کہ یہ ان کلین ہو گیا، اور جب تک اس کو سیریمونیل طریقے سے صاف نہیں کیا جائے گا اٹس ان کلین. اس طرح کے بندھن، کیونکہ موسٹ آف ٹیکس کلیکٹر اس وجہ سے، کیونکہ عام سوسائٹی کے لوگ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی فرینڈ ود دیم، ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ اینڈ ایٹ اینڈ کسی طرح کے بھی ان کے ساتھ لنک نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کا لنک ہوتا تھا ہر طرح کے برے لوگوں سے، چور، ڈاکو، ٹھگ، اور ایون پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی ان کا میل جول تھا. اور جیزس جب اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں تو دیور سے نو 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 نو، ہی کانٹ بی the son of God, he can't be Messiah, he can't be holy man. How can a holy man engage himself with this kind of people? اور جب کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ جیزس کا ایکچولی مین پرپز ہی یہ تھا، آئی کیم فار دا لاسٹ سنر کے لیے، میں گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو. دیٹ از انالوجی. انہوں نے کہ کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے؟ ڈاکٹر کن کے پاس ہے؟ سکھ، بیمار جو ہیں، بیماروں کو ضرورت ہے ڈاکٹر کی. اور آئی ایم اے اسپرچل ڈاکٹر، اور میرے پاس جو اسپرچل بیمار ہیں، جو گناہ گار ہیں، جن کی زندگیاں، دے ول کم ٹو می. If you claim yourself that we are righteous, you don't need, it means you are healthy spiritually. You don't need me. You don't need me because you are claiming that you are righteous. That's why I am not for you. I came for sinners. اگر میتھیو کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ حلفائی کا بیٹا. اگر آپ پورے جو گاسپل میں ڈسائپلس کی، شاگردوں کی لسٹ جہاں پر ہے وہاں پر نام پڑھیں گے، وہاں پہ کہیں بھی حلفائی نہیں آیا، وہاں پہ میتھیو کا ذکر آیا. یہ فرسٹ ٹائم ہے، تاکہ یہاں پر انہوں نے اس کی ایکچولی بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ ہو واز ایکچولی، ہی واز ایکچولی فرام دا ٹرائب آف لیوائٹس. تو لیوائٹس کے لیے یہ اور بھی زیادہ گھٹیا بات تھی کہ ایک ایسے قبیلے کا شخص، جیسے کہہ لیں کہ ہندوؤں میں کہتے ہیں برہمنوں کا ایک کوئی اولاد ہو تو وہ کسی گھٹیا کام میں پڑ جائے، یا اسلام میں کہتے ہیں جو بڑے سید اور بڑے اونچے کسی گھرانے کے ہو تو وہ کسی ایسے کام میں کرے جو بہت گھٹیا ہو، تو کہے کہ نو 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 اٹس ناٹ، یہ پلیت ہو گیا، یہ حرام ہے، یہ ناپاک ہے. اس طرح کا ایکچولی اس کو ان کو سمجھا تھا. اور یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. ان کے اوپر سب سے بڑا سکینڈل پتہ کیا تھا؟ سکینڈل یہودیوں نے جو بنایا، کھاؤ پیو اور شرابیوں کا یار، دا فرینڈ آف سنرز، دیٹ واز ہز سکینڈل. اور ہمیں عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ جیزس واز جسٹ واکنگ وے اینڈ ہی سو اے مین از سٹنگ آن this table and he said follow me and he just left and follow him. لیکن اگر آپ پوری جیسے کہ ہم نے پیچھے اسٹڈی کیا ہے غور کریں تو خداوند یسوع مسیح کی شہرت، خداوند یسوع مسیح کی ٹیچنگ، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت زیادہ شہرت پھیل چکی تھی. the people know his teaching, people know him. اور I am sure، مجھے یقین ہے کہ میتھیو have heard Jesus Christ and in his heart he was repentant. توبہ تھی اس کے. لیکن ایک بات تھی، کیونکہ ہی نو کہ میں جس طرح کی سوسائٹی میں رہتا ہوں، میں جس طرح کے لوگوں میں ہوں، جو میرا کریکٹر بن چکا ہے، I don't think so that God will even look upon me. کہ میرا یعنی کہ ایسی سوسائٹی میں، ایسی زندگی میں گزار رہا ہوں
کیونکہ عام لوگ میرے پاس بیٹھنا جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں پسند نہیں کرتے. ہاؤ کین گاڈ ول لک اپان می؟ اور دیٹ اونلی جیزس کین سی دا ہارٹ آف اے مین. ہی نیو واٹ از in the heart of Matthew. He knew he is actually waiting upon that. He just called him, follow me. اور لکھا ہے کہ وہ سب کچھ immediately he left everything and followed Jesus. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ فشرز مین جو تھے جب وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو جیزس نے کہا کہ پترس اور اندریاس دونوں بھائیوں کو فالو می آئی ول میک یو دا فشر آف مین. لکھا کہ وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر واپس. اس کے بعد یوحنا اور یعقوب دونوں بھائیوں کو, اور اس کے بعد میتھیو. دیر از اے ڈفرنس. فشر مین if they wanted to go back they can go and fish again. فش ڈونٹ مائنڈ کہ کس طرح کا آدمی اس کو پکڑنے آ رہا ہے. دے ڈونٹ مائنڈ. لیکن ونس یو لیفٹ دا ٹیبل آف دیٹ ٹیکس کلیکٹر, یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ آلریڈی ریڈی ہوتے تھے کہ کسی طرح یہ جاب بن گئے. یو کین ناٹ گو بیک ٹو دیٹ پلیس. آلریڈی قبضہ ہو جاتا ہے وہاں پر. اور وہ ایسی جاب تھی جس کے لیے ہمیشہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مافیا ٹائپ کا گروپ بنا ہوا تھا جس کے اوپر بڑا مگرمچھ اگر چھوٹا اس کے, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوتے تھے اگر کوئی ٹیکس دینے سے انکار کرے, کوئی کرے کہ نو میں نہیں دے سکتا, تو انہوں نے بدماش اور گنڈے رکھے ہوتے تھے تاکہ یہ وہ ان کو ٹھیک کر سکتے. تو لکھا ہے کہ ہی لیفٹ ایوری تھنگ. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر چل پڑا اس کے پیچھے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں تفسیر سے ملتا ہے کہ پھر یوں ہوا. لوک لکھتا ہے لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی. متی سے نہیں ملے گا آپ کو مارک سے نہیں. لوک ہمیں بتاتا ہے کہ لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی, اور جب وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تھا تو ایسا ہوا کہ بہت سے معصول لینے والے اور گناہ گار لوگ آ کر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بگ بینکوٹ کیا اپنے گھر میں. ہی واز اے رچ مین, اور جب اس نے یہ بڑا اہتمام کیا تو ہی کال ہز فرینڈس, اور اس کے فرینڈس کون تھے؟ گناہ گار, قصبیاں اور ہر طرح کے برے لوگ, اور سب اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. آئی تھنک دیٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پکچر. آپ دیکھیں کہ جیزس سٹنگ امنگ دوز all پیپل. آپ امیجن کریں کہ آپ پکچر کے ایک ہولی مین ایک کلیم کرتا آئی ایم دا سن آف گاڈ, آئی ایم دا مسایا, آئی ایم کیم فرام ہیون, and he's sitting among those people. پکچر امیجن کریں کہ کس طرح کا یہ نہیں کہ ایک بڑا بینکوٹ ہے اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ لوگ ہیں, بڑے سلیقے سے کھانا کھا رہے ہیں. نو they were just riff-raff, ہر طرح کے برے لوگ. اور کھانا کھانے کے لیے بھی میرا خیال ہے ٹیبل بیٹھے ہوں گے, ایک دی لات ادھر تھے ایک ادھر تھے, ایسے بیٹھے ہوں گے. تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ میتھیو called his friend to give his testimony. بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو دس از دا مین ہو کالڈ می, آئی ایم بی آنرڈ. ایکچولی میرے گھر میں یہ اتنی بڑی اونچی ہستی میرے گھر میں آئی ہے. تو ایکچولی ہی وانٹ ٹو گیو ہم ٹیسٹمنی, گیو دیم ٹیسٹمنی, اور ان کو اور اپنی ٹیسٹمنی, اور دوسری دے وانٹڈ ٹو لسن دا میسج آف فارگیونیس. آپ دنیا کی ہسٹری پڑھ لیں, ریلیجیس پڑھ لیں, you will not find this kind of guru, prophet, a man came, those engage himself with the sinner, with the prostitute, with the rejected and معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کے لیے. That was the uniqueness. کیونکہ عام طور پر ہم ہولی مین, ریلیجس, اور جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ اور پاک سمجھتے ہیں, they don't want to touch other people کہ وہ ناپاک نہ ہو جائے, وہ پلیت نہ ہو جائے. لیکن جیزس, he was carrying that holiness
that anybody touch him, وہ پاک ہو جاتے تھے لوگ. Those touch him, those come close to him. Jesus came to save the sinner. میں سمجھتا ہوں that was the scandal of grace, not a scandal of the sinner, the friend of sinner, scandal of grace. Jesus came, I came for them. If you claim yourself healthy and righteous, I'm not for you. یسو پاپیاں دا یار اور دنیا میں آیا, اور Jesus came for the sinner. لوک چیپٹر 18 ورس 9 سے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے, یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے, ایک فیرسی دوسرا مسول لینے والا. فریسی نے کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. اب دونوں دعا کرنے گئے ہیکل میں, لیکن they were praying, اور دونوں کی دعاؤں میں کیا فرق ہے؟ فیرسی کی دعا سنیں. فیرسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم, بے انصاف, زناکار یا اس مسول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. جو اس کے ساتھ کھڑا تھا وہ کہہ رہا کہ I am not like this publicans. میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دے یکی دیتا ہوں. وہ اپنی اب تعریف بتا رہا ہے, واٹ آئی ایم ایکچولی, اپنی رائچس, اپنی اچھی باتیں. لیکن مسول لینے والے کی دعا سنیں. مسول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے, بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا, اے خدا مجھ گناہ گار پر رحم کر. میں تم سے کہتا ہوں, خدا یسوع مسیح کی آبزرویشن اور ان کا آنسر, کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا, کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو بڑا کیا گیا. یہاں پر ایکچولی خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ whoever confessed actually کہ I am sinner, that is actually qualified for salvation. دنیا میں خداوند گناہ گاروں کو بچانے آئے ہیں, لیکن زبردستی نہیں. Whoever listen his call and come and confess, yes, I am sinner, Jesus said, this is for you. Even he came for every single body, جو دنیا میں آگے پیدا بھی ہوں گے, لیکن only those who will confess they are sinner, وہی صرف salvation پائیں گے. He was the friend of sinner. This is the glory of gospel, that God receives sinners. Paul says, Roman 3:25 میں, اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو, تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی, ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے. کیونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا, گناہ گار کی سزا لازم ہے, لیکن اس کو بچانے کے لیے خدا نے خود ہی ایسا سبسٹیٹیوٹ, ایسی سیکریفائس پیش کی جو اس کو سیٹسفائی کر سکے, گاڈ کے قہر کو ٹھنڈا کر سکے. ورس 26 میں وہ ایڈ کرتا ہے, بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو, تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو. اور اس کے بعد چیپٹر 4 ورس 5 میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے, اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی ٹھہرا. رومن چیپٹر 5 ورس 6 میں لکھا ہے, ورس پہلے 8 دیکھیں, اس میں لکھا ہے, لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے, دا لو آف گاڈ, کہ خدا اپنے پیار کو, محبت کو انسان کے لیے کس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. وی ہیونٹ ڈن اینی تھنگ, ہم نے کچھ اچیو نہیں کیا تھا ہم نے, تو کیا وہ اس سے پہلے ہی جیزس ڈائیڈ فار اس. بلکہ ورس 6 میں لکھا ہے, کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح کن کے لیے مرا, بے دینیوں کے لیے, ان گاڈلی کے لیے, جو سینرز تھے ان کے لیے خداوند مرا. While we were still helpless, at the right time Jesus died. Here is the
یہ ہے ایکچولی دا کی ورس فار دا ungodly. He didn't died for godly, but he died for ungodly. He justifies the ungodly. That is the gospel. خوشخبری یہ ہے، کوئی اچھا کام کر کے، بڑا زبردست کام کر کے تو اس کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے، تو وہ کس چیز کا ریوارڈ ملتا ہے کہ اس نے ہی ہیز ڈن، وہ کہہ سکتا ہے آئی ہیو ڈن دس، دیٹس وائی آئی ریسیو. تو آپ اس کو انعام نہیں کہہ سکتے، وہ اس نے اچیو کیا ہے، وہ اس کا ریوارڈ کہہ سکتے ہیں. لیکن انعام کیا ہے؟ یو ہیونٹ ڈن اینی تھنگ، یو آر اسٹل سنر لیونگ ان سن اینڈ یو ہیو نو ہوپ، ہوپ لیس، ریجیکٹڈ، اینڈ ہی پک یو اپ فرام دس ڈنجن وتھ پٹ اینڈ پٹ آن ہل آن ہائر پلیس، اور تم کو پاک صاف بنا. دیٹ از دس از گڈ نیوز، دس از گاسپل. Favor, grace. The glory of the gospel is not that God gives salvation to the people who earn it or the people who achieved it, the people who are good enough or righteous enough or holy enough, but he gives salvation to the ungodly and the unholy and the unrighteous who believe in Christ and repent. آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو سٹوری پڑھی اس میں بھی خدا یسوع مسیح نے اس کے گناہ معاف کیے. جو ہیلنگ تھی دیٹ از ایکچولی پنجابی کہتے ہیں چنگے چ مل گئی. اصل میں بات ہے کہ اس کی جو لائف تھی جو ضروری تھی، دا فرگیونس آف سن. انسان آج ہیلنگ پا لے، میں ہیل ہو جاؤں، وہ ہیل ہو جاؤں، آخر ہم نے سب نے مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہونا، دیٹ از مور امپورٹنٹ. اینڈ آف دا ڈے وی آل از گوئنگ ٹو ڈائی. لیکن ہمارا منزل، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اگر ہمارے گناہ اس دنیا میں معاف نہیں ہوتے تو ڈونٹ تھنک وی، ہمارے جو پیچھے کو رہ جائیں تو وہ ہمیں کسی چیریٹی کے ساتھ یا کسی دعاؤں کے ساتھ یا کسی بات کے ساتھ ہیل میں سے ہیون میں نکال سکتے ہیں. دس ہیز آلویز بین دا گاسپل میسج. Salvation is not for people who think they are righteous. It is for the people who know they are not righteous. It is for people who hunger and thirst for after righteousness, not people who think they have achieved it. میں سمجھتا ہوں کہ میتھیو کے لیے بھی ایک شاکنگ تھی. جب اس کو بلایا ہوگا تو اس کے پہلے تو سمجھ نہیں آئی ہوگی، اٹس می، ایکچولی می، تو جیزس کالڈ می. شاکنگ، ریئلی ریئلی شاکنگ. بیکاز کوئی بھی ٹیچر اس دور میں تھا، اینی ربی اور اینی ٹیچر اور اینی ہولی مین، ہی نیور ایور ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. اور یہ سب کے لیے، ایون جو اس کے فالو کرتی تھی بھیڑ اور اس کے ڈسائپل، دیٹ واز آل شاکنگ فار ایوری باڈی کہ ہی کالڈ دس کائنڈ آف پرسن. ہی شیٹرڈ آل دا اسٹیریوٹائپس، کسٹمس، ہر طرح کے بیریئر، ہر طرح کے جو ایک ریلیجن نے بنا رکھے تھے. اسی لیے ریلیجن کے ساتھ ہمیشہ خداوند کا کلیش رہا تھا. ریلیجس پیپل، رابائی اور جو بڑے بڑے پریسٹ تھے، دے آلویز وہ کہتے تھے تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، ہم اچھے اور بڑے بڑے جو اچھے لباس پہن کے، بڑے بڑے چوگے پہن کے پھرتے ہیں اور اونچی جگہوں پہ اور اونچی کرسیوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ان کے ساتھ تیرا رہن سہن ہے. یہ تھی ان کے دماغ میں اور ان کے اندر نہیں اترتی تھی بات. لیکن جیزس واز ڈفرینٹ. جیزس واز ڈفرینٹ. اور ایکچولی رومنس کو بھی بالکل سمجھتے تھے، دے جنٹائل انکلین ڈسپائز پیپل. اب جب جیزس نے اس کو کہا کہ فالو می، اینڈ ہی گاٹ آؤٹ آف دا ٹیکس باکس سو فاسٹ اینڈ لیفٹ اٹ بیہائنڈ. ان دیٹ مومنٹ ایوری تھنگ دیٹ کنٹرولڈ ہز لائف ہیڈ نو میننگ ٹو ہم. میتھیو کے لیے اب کیا تھا ریوارڈ، کیا تھا؟ انڈر کنوکشن آل ہی وانٹڈ واز فارگیونیس.
and he knew Jesus was the one who could provide it. He had a new heart, new mind, new longings and new desire, and never looked back. जो इतना घटिया था, खुदावन ने उसको पता कौन सी पोजीशन दी? लीवाई, मैथ्यू, द ट्रेटर, the extortioner, the robber, the outcast, the greedy sinner became a disciple and an apostle of Christ and the writer of the history of Jesus, the life of history. Matthew, the Gospel of Matthew. Lost a career, gained eternal glory. Lost material possession, gained heavenly possession. Lost earthly security, gained heavenly inheritance. He knew what the Jewish leader doesn't know. He came to know. He knew that it was for men and women like him that Jesus had come to bring salvation. The call of Matthew lead Jesus to a community of the all kind of sinners. एक मैथ्यू को खुदावन ने कॉल किया और पूरी कम्युनिटी जो उस तरह की थी. जीसस वॉज द हीरो विद इन दैम. और मैथ्यू ने क्या किया? नो ही वॉज फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड. इतना खुश था कि उसने एक बड़ा फीस्ट अपने घर में किया. और उस फीस्ट में, जैसे कि मैंने कहा, मिशना सेज विकेड, गैम्बलर, मनी लैंडर, सैबथ violators, thief, tug, enforcer, drunkard, prostitute, all the drags of the society, people of the dirt, people who would never get to heaven, and through Jesus they did, and the self-righteous did not. He was the friend of sinner. यही सबसे बड़ी आप देखें, that is different in Christianity. The other people doesn't want to have anything, any company with the sinner. लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जीसस केम फॉर द सिनर. बल्कि जीसस ने खुद कहा, आई एम नॉट केम फॉर द राइचियस बट सिनर्स. मैं इसको एंड करूंगा एक कॉल दे के. इफ एनीबॉडी, क्योंकि आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट एंड आई कन्फेस्ड दैट आई एम सिनर, दैट्स व्हाई आई एम क्वालिफाइड फॉर हिज राइचियसनेस. बट उसके बाद एक बात है, Jesus is not saying you confess your sin, come and take forgiveness and go back and do sin again. This is not the gospel. You have to keep your forgiveness, walk in the Spirit, walk in righteousness, and do not go back. As Matthew didn't, आप पूरी उसकी हिस्ट्री बाइबल पढ़ेगी, he never actually turned his back. He never go back. He followed Jesus till the end. Jesus said to them, it is not those who are healthy who need of physicians, but those who are sick. I did not came to call the righteous, but sinners. Come unto me, all you are heavy laden, and I will give you rest. Come to me if you are a sinner, actually वो कह रहा है, and I will forgive your sin. जब खुदावन कहते हैं मेरे पास आओ ए बोझ से दबे तक्के मांदे लोगों, तो I will give you rest. It's also saying you all sinner, गुनाहगारों, मेरे पास आओ, I will give you forgiveness and make you righteous. अगर आज हम समझते हैं कि we are actually sinner, we have done wrong things, we have sin in our life, and Jesus is still calling, come to me, I will give you rest, I will forgive you, and I will make you righteous. Thank you, Father, for this grace, because where the sin abounds, the grace does much abound. We thank you that however sinful sin is, grace always triumphs. Your grace is humble, for humble. जैसे कि उस पब्लिकन ने
उस मसूल लेने वाले ने पुकार पुकार कर छाती पीट पीट कर कहा, खुदा माफ़ कर, बाप मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं इस काबिल भी नहीं कि मैं नज़र उठाकर आसमान की तरफ देख सकूं। Lord, I pray for all those are actually asking your forgiveness. May they be like Matthew, just sitting, waiting for the offer, waiting for the call. Yes. May that call come to their heart today, touch their heart. And as he left everything behind and never looked back, give this mercy and grace to anyone who is waiting your call. I came to save the sinner. There is only one thing he is asking, follow me. Follow me. May you call them. Call them in your glory, Father. Call them away from their guilt to the fullness of forgiveness. Not because they earned it, but because they asked. Lord, we thank you for this gift, Father. We thank you for this salvation in Christ. थैंक यू फादर। ये बहुत एक संजीदा मौका है। इट्स रियली वंडरफुल मोमेंट। वी आर एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड एंड हिज टेबल। और आज अगर आपने तौबा की है, आपने अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी है, तो खुदा ने आपको माफ़ कर दिया है। यू आर फॉरगिवन and cleansed by his blood. So if you believe that, you are welcome to the table of the Lord to partake his bread and wine. Thank you, Father. Keep praying in your heart. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. مصیبت بے بیان میں نے گوارا کی کہ بچے تیری جان تو Hallelujah. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.